حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ألا إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. سرکار سید الشہداء کا نہایت گرا بہا اور سرچشمہ ہدایت یہ جملہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ پست انسان کہ جو ایک نہایت پست انسان کا لڑکا ہے، اس نے ہم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا جس کا ایک راستہ اسلحوں کا یعنی موت کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے، ہیہات کہ ہم ذلت تک پہنچے. سرکار سید الشہداء کے اس جملے کے ضمن میں خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور معیار عزت و ذلت کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ اپنے 10ویں مرحلے میں ہے. جیسا کہ آغاز میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس موضوع پہ 10 مجلسیں یا 10 گفتگو پیش کی جائے گی، لیکن ابھی کافی مطالب باقی ہیں. البتہ ظاہر سی بات ہے کہ سب کے لیے تو بہرحال زیادہ ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ کچھ مجلسیں بڑھا کے کچھ مطالب انشاءاللہ اور مزید پیش کیے جانے کی کوشش ہے. لہٰذا آج یہ سلسلہ آج کے مجلس پہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ کچھ مجلسوں تک چلے گا. اس سلسلے میں ہم نے آغاز گفتگو میں عزت اور ذلت کے معنی پہ گفتگو کی تھی کہ عزت کے معنی یعنی انسان کی وہ حالت کی جو شکست کو قبول نہ کرے، مغلوب نہ ہو کسی سے. اور یہ مفہوم کی شکست قبول نہ کرنا یہ کیا ہے، مغلوب نہ ہونا یہ کیا ہے، یہ باتیں ہم سرکار سید الشہداء کی تحریک اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور آپ نے جو کوشش اور کاوش کی ہے اس سے باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں. کل کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد یہ قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا شام پہنچا ہے. کن حالات میں یہ قافلہ شام پہنچا ہے اور شام والوں نے کن حالات میں یا کیسے اس قافلے کا استقبال کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو اس وقت یزید نے کس طریقے سے سرکار سید الشہداء کے قتل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یا یوں کہا جائے کہ وہ استقبال جو شام میں تھا وہ اپنی جگہ پہ، شہر میں تھا وہ اپنی جگہ پہ، وہ استقبال کی جو یزید کے
یزید کے دربار میں ہو رہا ہے، یہ ایک الگ نوعیت کی گفتگو ہے۔ لہٰذا یزید نے کس طریقے سے فخر کیا، کیسے اس تکبرانہ انداز سے وہ پیش آیا، کیسے اس کو اپنی حکومت پہ اور اپنی طاقت پہ، یہ باتیں اس سے پہلے کی گفتگو میں عرض کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ اشعار کی جس پہ گفتگو ہوئی تھی کل، کہ وہ اشعار کی جس میں اس نے کفر کی باتیں پیش کی ہیں، وہ ساری بات جب یہ ساری چیزیں پیش ہوئیں اور یہ باتیں آئیں سامنے، اس وقت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھیں وہاں سے بلند ہوئی۔ خود اس بات پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ثانیہ زہرا نے اس خطبے کو پیش کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس خطبے کو پیش کر کے لوگوں کے سامنے یزید کی حقیقت کو کھولنے کی کوشش کی۔ وہ پس منظر جو پیش کیا گیا ہے وہ آپ کی نگاہوں میں ہے، اشارہ کر دیں کہ ثانیہ زہرا کس سفر سے آ رہی ہیں، کن حالات کو دیکھ کے آ رہی ہیں، کن مراحل سے گزر کے آ رہی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن ثانیہ زہرا کے اس خطبے میں جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ جو حق ہے خطبے کی شرح کا یا وضاحت کا وہ ادا کیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے کہ ثانیہ زہرا کے اس خطبے کی شرح پیش کی جائے، اور بہت تفصیلی موضوع ہے، خود اس کے لیے بہت ساری تقاریر درکار ہے۔ یہاں پہ ہم عزت و ذلت کے عنوان سے کچھ پوائنٹس پیش کریں گے کہ جس کا مقدمہ کافی حد تک آمادہ ہو چکا ہے، اور نہ یہ کہ مقدمہ آمادہ ہو چکا ہے، اب تک کی تحریک سے خود موضوع کے کافی پوائنٹس سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن خود اس خطبے میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے کلیئر کر دیا کہ کس کے پاس عزت ہے اور کون ذلیل ہے، اور ان چیزوں کو بہت واضح دو ٹوک الفاظ میں بیان بھی کر دیا، اس پہ منطقی دلیل بھی پیش کر دی، اور لوگوں کو سمجھا بھی دیا، اور لوگوں کی خاموشی بھی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ان مطالب کو، وہ ان باتوں کو محسوس کر رہے تھے۔ لہٰذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خوب باتوں کو مختصر کرتے ہوئے اصل جو خطبے کے مطالب ہیں ان کو شروع کیا جائے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بہت ہی بہترین اور فصیح و بلیغ انداز میں اس خطبے کو شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ کذالک یقول ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ عطرت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پر۔ اگر وہ پس منظر آپ کے ذہن میں ہے تو یہیں سے آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ ثانیہ زہرا نے جواب دینا شروع کر دیا، اور اتنے ہی جملے نے بہت سارے مسائل کو حل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ثانیہ زہرا نے قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھی کہ اما بعد، اللہ نے صدق اللہ کذالک یقولو، یقیناً اللہ نے سچ کہا ہے، یعنی آیت شریفہ برحق ایک دم سچ ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے کہ جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی یا اللہ کے نشانیوں کی تکذیب کی ہے، یعنی خود بھی برے ہیں اور اللہ کے نشانیوں کو جھٹلایا ہے، اور نہ ایک جھٹلایا ہے بلکہ ان آیات، اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا ہے، استہزاء کیا۔ ان لوگوں کا حشر برا ہے۔ ثانیہ زہرا نے یزید کی گفتگو کے جواب میں، اپنے گفتگو کے آغاز میں اس آیت شریفہ کو پیش کر کے، خوب ظاہر سی بات ہے یہ آیت شریفہ اگر یزید کے بات کی جواب میں ہے تو اس کا مطلب کہ یزید اس کا مستحق ہے، یزید اس کا مصداق ہے، یعنی خود برا بھی ہے، آیات الہی کی تکذیب جھٹلایا بھی ہے، اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا ہے۔ اور یہ بات جو یزید کے اشعار ہیں ان سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے؟ آپ دیکھیں، اظننت یا یزید،
کیا تجھ کو اس بات کا گمان ہے یزید؟ دربار میں بات کر رہی ہیں، اپنے گھر میں بات نہیں کر رہی، خط نہیں ہے، کسی سے پیغام نہیں کہلوایا جا رہا ہے، یزید کے دربار میں جس کو یزید نے خاص انداز سے سجایا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، وہاں پہ حکام کے دربار میں بات کرنے کے آداب باقاعدہ اس وقت بنائے گئے تھے، وضع کیے گئے تھے، احترام سے بات ہوتی تھی، رسپیکٹ سے بات ہوتی تھی۔ حاکم وقت اور نہیں معلوم کیا کیا القاب آداب، یہ تو بہت چھوٹا سا لقب استعمال کر رہے ہیں، ورنہ لوگ تو نہ کتنے بڑے بڑے القاب استعمال کرتے تھے۔ لیکن کمال ہے ثانیہ زہرا کی شجاعت کا، کمال ہے فصاحت و بلاغت کا، کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ثانیہ زہرا کے مطالب اور مفاہیم کو ہر اعتبار سے واضح کر رہا تھا۔ اظننت یا یزید، یزید کیا تجھ کو اس بات کا گمان ہے؟ ذرا سا بھی کہیں بھی کوئی ہلکا سا احترام کا بھی شائبہ نہیں پایا جا رہا۔ یزید کیا تجھے اس بات کا گمان ہے؟ ڈائریکٹ نام یزید، نہ خلیفہ، نہ حاکم، نہ کچھ، حتی وہ ظاہری چیزیں کہ جو عام طور سے کہہ دی جاتی ہیں وہ بھی ثانیہ زہرا نے نہیں کہی۔ ثانیہ زہرا کے اس خطبے سے بہت زیادہ اس مطالب سے متوجہ ہونے کے لیے، اس مطالب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یا ان کو محسوس کرنے کے لیے، اگر ہم نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے خطبات کو دیکھیں اور بالخصوص ان مکتوبات کو دیکھیں کہ جو مولا کائنات نے بعض بنی امیہ کے حکام کو لکھے، ثانیہ زہرا کے اس خطبے کے مفہوم کو باقاعدہ سمجھنے کے لیے ہم شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کی طرف توجہ دیں کہ جو آپ نے دربار میں، جس کو خطبہ فدق کہا جاتا ہے، یہ خطبہ اس خطبے کا تتمہ ہے۔ یہ دونوں خطبے الگ نہیں ہیں، دونوں کا موضوع ایک ہے، دونوں کا عنوان ایک ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں خطبے میں بہت گہرا رابطہ پایا جاتا ہے، رشتہ پایا جاتا ہے۔ یہ انداز ثانیہ زہرا کا اور اس انداز پہ سننے والوں کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یزید اس کا مستحق ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کی عزت ہے اور کس کی ذلت ہے۔ دنیاوی معیار کے مطابق جتنا یزید کے پاس تھا آج بہت کم لوگوں کے پاس ہے، لیکن جب حق بولتا ہے تو چاہے یزیدیت کتنے ہی دنیاوی اعتبار سے بڑے مقام تک پہنچ جائے، اس کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ آج کی حکومتیں ان چیزوں کو محسوس کریں کہ کتنی مضبوط حکومت، بظاہر کتنا مضبوط اقتدار۔ اظننت یا یزید، اے یزید کیا تجھ کو اس بات کا گمان ہے، کیا تو ایسا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں؟ یہ زمین و آسمان ہم پہ تنگ ہو گئے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ہمارے لیے زمین و آسمان میں جگہ نہیں رہ گئی، جگہ کم پڑ گئی ہمارے لیے زمین و آسمان میں؟ ایسا تو سوچتا ہے کیا تجھے ایسا لگتا ہے؟ یعنی پہلے ہی جملے میں، آغاز گفتگو میں یزید کو اس کی اوقات دکھا دی، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو کمظرف لوگ ہوتے ہیں وہ در واقع کنویں کے مینڈھک کے جیسے ہوتے ہیں۔ کنویں کے مینڈھک کی مثال سنیے نا، کنویں کا مینڈھک، کنواں جانتے ہوں گے ہمارے برادران، یہ شاید نئی نسل کی، پہلے ایک بہت گہری چیز ہوتی تھی، اب کیسے کنواں، ویل جسے کہتے ہیں، فوٹو وغیرہ میں دیکھیں جس میں سے پانی نکال کے لوگ استعمال کرتے تھے، ابھی تو پائپ وغیرہ ہے، بہت زیادہ چوڑا نہیں ہوتا تھا، 1-2 میٹر، 3 میٹر، 4 میٹر، اس طریقے سے۔ تو بس اتنا ہو کہ حد اقل کہ ایک بالٹی رسی میں باندھ کے اس میں ڈال دی جائے اور اس سے پانی کھینچ لیا جائے۔ تو خوب اگر 4-5 میٹر بھی، 4-5 میٹر ویسے عام طور سے کم ہوتے تھے، یعنی 4-5 میٹر اس کا جو بیچ میں اس کی وہ ہوتی ہے طول، لمبائی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کنویں کا ایک وہ ہوتا تھا، کنویں کا رقبہ ایک وہ کہ اتنا بڑا کنواں ہوتا تھا کہ اس میں سے پانی نکال لیا جائے، تھوڑا بڑا یا چھوٹا،
تو کنویں کا مینڈک جو کنویں کے اندر مینڈک رہتا ہے تو جتنا اس کا رغبہ ہوتا تھا، جتنا بڑا کنواں ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ دنیا ہی اتنی بڑی ہے، کیونکہ اس کو باہر دکھتے نہیں ہے. وہ زمین سے 10 میٹر 15 میٹر 20 میٹر کی دوری پہ اندر گہرائی میں ہوتا ہے، تو اس کو کچھ نہیں دکھتا ہے. اوپر آسمان ہے جو کنویں کے باہر دکھ رہا ہے، نیچے اس کا پانی ہے. یہی اس کی زندگی ہے، یہی دنیا ہے اس کی. اس کو معلوم ہی نہیں. جو مشہور بھی ہے وہ کہ جب کوئی سمندر کا یا تالاب کا مینڈک کنویں میں گیا تو بات چیت ہوئی، وہ پوری وہ بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ ہم جہاں سے ہیں وہاں بہت پانی ہے. تو کنویں کا مینڈک مثلا تھوڑی دور اس نے جمپ لگایا، کہا اتنا پانی؟ کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. تو اس نے اور تھوڑی دور جمپ لگایا، کہا اتنا پانی ہے؟ کہا نہیں اور اس سے زیادہ ہے. تو اس نے کہا کیا یہ کنویں کے برابر پانی ہے؟ کہا نہیں یہ کنواں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو اس کی فکر جو تھی، اس کی سوچ جو تھی کنویں کے مینڈک کی، وہ اس کنویں کے باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی. لہٰذا اس کو یہ سمجھنے میں مشکل آ رہی تھی. یہ کمزرف لوگ کنویں کے مینڈک کے جیسے ہوتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جتنی بڑی ان کی حکومت ہے اتنی ہی بڑی دنیا ہے. لہٰذا اب اگر یہ کسی کے ساتھ ظلم کر لیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ کسی کے ساتھ کوئی کسی کے لیے فیصلہ کر لیں گے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا. سب کچھ ان کے ہاتھ میں، جو دل چاہے وہ کر لیں. ایسا نہیں ہے. دنیا بہت بڑی ہے اور ساری چیزوں کا اختیار ذات پروردگار کے ہاتھ میں ہے. اور وہ اللہ کی جو اپنی مرضی کے مطابق اپنے بندوں کے لیے، بالخصوص خاص بندوں کے لیے فیصلے لیتا ہے. آج کے حکمران بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی فیصلہ لے لیا. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط فیصلے کے بعد ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اب یہ شرمندگی چاہے فوراً ہو جائے چاہے کچھ دنوں کے بعد ہو، لیکن یہ ہوتی ہے. تو بہرحال کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے زمین و آسمان کو ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے؟ ابتدائے گفتگو میں ہی جو یزید کے گمان تھے، جس چیز کا یزید کو زوم تھا، جس چیز کا یزید کو تکبر تھا، آغاز میں ہی انہی ساری چیزوں کو توڑ دیا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خود یزید کا بھی تکبر ٹوٹا ہے، اور جو لوگ بیٹھے تھے مجمع میں تھے، اگر ان کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کا گمان تھا، غلط خیال تھا، خام خیالی تھی، تو ثانیہ زہرا نے ان کے لیے بھی کلیئر کر دیا. برے لوگوں کا حشر برا ہے، آیت سے بتا دیا کہ یہ برا ہے. رسول اور ان کی آل و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر کے وہ چیز کلیئر کر دی. اور پھر اس کے بعد آیت کے بعد، اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ یعنی جو تیری طاقت اقتدار ہے وہ تیرے لیے بہت بڑی ہوگی، ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ تیری نگاہ محدود ہے، تو اتنے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. لیکن اہل بیت کے ذہن میں تو پوری دنیا ہے، پوری کائنات کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اختیارات تو عالمین پہ ہیں. تو اپنی اوقات کو دیکھ کہ تیری اوقات کتنی ہے. لیکن اہل بیت کہ جن کا اختیار، جن کے اثرات نہ یہ کہ صرف اس عالم پہ ہیں، دوسرے عالم پہ ہیں. لیکن واقعی کتنا کمزور تھا. اور پھر اس کے بعد چونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہم نے اسیر کیا ہے، یہ کیا وہ کیا، تو اس سے ہماری طاقت کا اظہار. تو بی بی فرماتی ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جگڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں. اظننت یا یزید، کیا یزید کیا تجھ کو ایسا لگتا ہے، کیا تجھ کو یہ گمان ہے؟ پہلی چیز یہ کہ زمین و آسمان تنگ کر دیا ہے. دوسری چیز یہ کہ تو نے ہم لوگوں کو اگر رسن میں باندھ کے، رسیوں میں باندھ کے، زنجیروں میں جکڑ کے در بدر گھمایا ہے، تو کیا اس کام سے تو اللہ کے نزدیک سرفراز ہو گیا، خدا کی بارگاہ میں صاحب عزت ہو گیا اور ہم رسوا ہو گئے؟ ایسا تجھ کو لگتا ہے؟ بعض اوقات سوال ہی بہت سی چیزوں کا جواب ہوتا ہے. یہ وہی فصاحت و بلاغت کا انداز ہے اور وہی انداز گفتگو ہے. تجھ کو ایسا لگتا ہے تو نے ہم کو رسوا کر دیا ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے. دنیاوی افراد
کہ جن کی نگاہیں مادیات پہ ہوتی ہیں وہ شاید مادیات کی بنیاد پہ یہ سمجھ لیں، لیکن وہ لوگ کہ جو سراپا ایمان ہیں ان کو تو یقین ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اللہ عزت کا دینے والا ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اللہ ان کو عزت نہ دے؟ یہ تیری اوقات ہے کہ تو ہماری عزت و ذلت کا فیصلہ تو کرے گا؟ ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں، جب ہم اللہ والے ہو گئے تو ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے، اللہ ہم کو عزت دے گا۔ تو کون ہوتا ہے یہ طے کرنے والا کہ کس کو عزت دینا ہو کس کو ذلت دینا؟ ازننت یزید، کیا تجھ کو اس بات کا گمان ہے کہ تو سرفراز ہو گیا اور ہم رسوا ہو گیا؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کے ذلیل ہو گیا تو ظالم ہو کے سربلند ہو گیا؟ خود یہ سوال بھی ہے کہ جس کا جواب ہے اور بہت بڑا میسج بھی ہے کہ کیا کبھی ممکن ہے کہ مظلوم ذلیل ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ظالم صاحب عزت ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ احمق ہیں وہ لوگ کہ جو ظالموں کو صاحب عزت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہیں بہت محدود ہوتی ہیں، وہ ذرا سی طاقت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب عزت ہے، جبکہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بے پایان طاقت ہے، قدرت ہے۔ جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہے تو ظالم صاحب عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے یہ لگتا ہے کہ تو ہم پہ ظلم کر کے صاحب عزت ہو گیا اور ہم مظلوم ہیں تو ہم نعوذ باللہ ذلیل ہو گئے؟ نہ یہ کہ صرف سوال بلکہ ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا ایک پیغام ہے اس میں، کیونکہ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ جو مادی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد اسی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں۔ یزید کے پاس جو طاقت تھی اس نے استعمال کیا، جو کچھ کر سکتا تھا سب کچھ کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اسی کو کامیابی سمجھ رہا تھا۔ یہ پورا جو اس کا دربار سجا ہوا تھا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یزید اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کبھی بھی اس طرح کا دربار سجا ہی نہیں، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور ثانیہ زہرا نے یہ جس کو یزید سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا اس کامیابی کا آئینہ اس کو دکھایا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ ابھی تک یزید ان سارے مسائل کو اپنی باطل فکر کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کو امید ہی نہیں تھی کہ بھرے دربار میں ہم کو ایسا جواب ملے گا۔ یزید اس لیے پریشان ہو گیا کہ بھرے دربار میں دلیل اور لاجک و منطق کے ساتھ جب اس کو جواب ملا جس جواب کی اس کو امید نہیں تھی، تو اس کے پاس اس جواب کے مقابلے میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب اس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا حالات ہیں۔ خوب اگرچہ نہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات تھی اور نہ سمجھ کا اثر تھا بہت زیادہ، لیکن اس کی وجہ سے کچھ مجبوریاں ضرور سامنے آ گئی تھیں، پریشانی اور دقت ضرور سامنے آ گئی تھی۔ لہٰذا باوجود اس کے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی حکومت تھی، لیکن بہرحال محدود تھی۔ مادیت میں محدودیت ہے، مادیت کبھی بے پایان ہو ہی نہیں سکتی ہے، بے انتہا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، لہٰذا اس کے پاس جتنی بھی طاقت تھی، جتنا پاور تھا، سارا پاور استعمال کیا، سب کچھ، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کامیابی ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ والوں کی کامیابی مادیت میں ہے ہی نہیں، لہٰذا الہی لوگوں اور مادی لوگوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ مادی لوگوں کی خام خیالی ہے کہ وہ اللہ والوں کو مادیت اور دولت کے آئینے میں تولنا اور ناپنا چاہتے ہیں، اور اس اعتبار سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اقتدار اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی ملکیت اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یزید یہی سوچ کے بہت خوش تھا کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگرچہ جو اس کے پاس تھا وہ بھی اس کا نہیں تھا، جس کی بات بھی ثانیہ زہرا نے کی ہے خطبے میں آگے۔ آج اگر وہاں پہنچ گئے تو اس بات کو پیش کریں گے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے، لیکن الہی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس راستے میں کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ان کے لیے صرف اتنی ہوتی ہے جتنے کی ضرورت ہے۔
اور جیسی ضرورت ختم ہو جاتی ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. بالخصوص اہل بیت دنیا سے اتنے ہی لیتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی، اور بعض اوقات ضرورت میں سے بھی لوگوں کو بانٹ دیا کرتے تھے اور گھر میں فاقہ ہوتا تھا. لہٰذا اہل بیت کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی. اور جو حکومت کی بات تھی وہ اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے سے الہی احکام پورے ہوں، اجرا ہوں. لہٰذا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہے، اہل بیت کو لگ رہا تھا کہ نہیں. لہٰذا اہل بیت کے دائرے کا آغاز وہاں سے ہوتا تھا جہاں پہ یزید کی اوقات ختم ہوتی تھی. بہت خوش ہے اس پہ. تجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کامیابی ہے؟ نہیں، تو مادی ہے، تو محدود ہے، تو اس سے تو سوچ ہی نہیں سکتا ہے. تیری مثال کنویں کے مینڈک کی جیسی کہ اس کے باہر کی فکر ہی نہیں تو کر سکتا ہے. اور جب الہی لوگوں کی حیثیت کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ ان کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو تاثیر کا بدلنے والا ہے. یزید نے ساری کوشش کر ڈالی اور سب کچھ کرنے کے بعد اقتدار، مین پاور، اسلحے، فوج، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ذلیل ہو گیا. اور اہل بیت صاحب عزت تھے، رہے اور رہیں گے. کیونکہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ چیزوں میں تاثیر ڈالنے والا بھی اللہ ہے. لہٰذا اللہ تاثیر بھی بدل دیتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. جن چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم سامنے والے کو نقصان پہنچائیں گے، جب اللہ چاہے گا تو اس کی تاثیر بھی بدل دے گا. بہت سامنے کی مثال ہے کہ نمرود نے کیا سمجھا تھا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں گے، جل کے ختم ہو جائیں گے. لیکن ابراہیم اللہ والے تھے، توحید والے تھے، توحید کے لیے آتش نمرودی میں جا رہے تھے. لہٰذا اللہ نے نمرود کی اوقات دکھا دی کہ تو آگ تو جلا سکتا ہے، آگ کو بھڑکا سکتا ہے، ابراہیم کو آگ میں پھینک سکتا ہے، لیکن آگ کو گرم کس نے بنایا ہے؟ جس نے آگ کے اندر گرمی کی تاثیر پیدا کی ہے وہی آگ کی تاثیر کو تبدیل کر سکتا ہے. اب یہاں نمرود کیا کر پائے گا جو اپنے کو خدا کہتا تھا؟ یہاں نمرود کیا کر. اور یہ بہت بڑا میسج تھا اس وقت کی امت کے لیے، تاکہ وہ جو ظاہری اور باطل خدا اور طاغوتی طاقت تھی اس کی لاچاری کو محسوس کر سکے. لہذا یہ صاحبان اقتدار جو بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ تاثیر کو بدلنا چاہے گا تو یہ چھٹپڑا کے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. آج کے بھی جو صاحبان اقتدار ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنا ناز ہے اسرائیل کے طاقت پہ، لیکن اللہ نے فلسطینیوں کے پتھر میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ جن پتھروں سے اسرائیل ڈرتا ہے. جس اسرائیل کو دنیا کہتی ہے سپر پاورفل اور طاقتور، اگرچہ احمق ہے وہ لوگ کی جو کہتے ہیں، وہ اسرائیل فلسطینیوں کے پتھر سے ڈرتا ہے. آج امریکہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ ایران پہ سینکشن لگائے، پابندی. جب سے انقلاب آیا ہے تب سے دنیا کے کتنے سارے ممالک، پوری استعماری و استکباری طاقتیں مل کے چاہتی ہیں کہ ایران نابود ہو جائے، لیکن اللہ نے اسی سینکشن میں وہ برکت عطا کی ہے کہ ترقیاں ایران میں، کمالات ایران کو عطا کر دی ہے. جب انسان اللہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو پھر تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ اسی میں تاثیر عطا کرتا ہے، اسی میں برکت عطا کرتا ہے. اور خوب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کہاں پہ تاثیر تبدیل کرے گا، کہاں برکت دے گا، کہاں پہ کس انداز سے وہ فیصلہ لے گا. لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جو سامنے پیش آتی ہیں اور مختلف مواقع پہ آئی ہیں. تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ یہی تو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. یزید کی اس کو عزت مل گئی ہے، اس کو اللہ کے نزدیک وہ سرخرو ہو گیا ہے، شان و مقام مل گیا ہے، وہ اللہ والا ہے. یہ نعوذ باللہ خوارج ہیں. ثانیہ زہرا نے کلیئر کر دیا. جو دربار کے حضار تھے، حاضرین تھے، جو موجودہ لوگ تھے، ان کے لیے ایک ایک پوائنٹ بہت قاعدے سے اور بہت واضح انداز میں حل ہو رہا تھا. اور یہ باتیں تو ہم لوگ کر رہے ہیں جو ہمارا انداز ہے، کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ثانیہ زہرا کے مقابلے میں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ بات بھی کہاں ثانیہ زہرا کا انداز.
کہ جس کے لیے واقعی جن لوگوں نے مولائے متقیان کے لہجے اور خطبے کو سنا ہے ان لوگوں نے کہا کہ کیا علی بول رہے ہیں؟ جو خاتون، جو شخصیت، جو ذات اس فصاحت و بلاغت اور اس کمال کے ساتھ گفتگو کرے، اس کی گفتگو کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے گی، لوگوں کے سماعتوں تک پہنچے گی، لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، اور خاص کر کے ایسی گفتگو جس میں دلائل موجود ہوں، ایسی گفتگو جن میں ثانیہ زہرا نے آیات سے فائدہ اٹھایا ہو۔ آپ دیکھیں کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس پورے خطبے میں متعدد آیتوں سے استفادہ کیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ شام والوں کو قرآن مجید سے مانوس کر کے قرآن مجید تک محدود کیا گیا تھا تاکہ وہ صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ نہ سکیں۔ ثانیہ زہرا نے آیات سے سہارا لے کے شام والوں کو ان کی زبان میں جواب دینے کی کوشش کی۔ تم آیات سمجھتے ہو قرآن کی؟ خوبی آیات سے ہم استدلال کر رہے ہیں، یہ آیات ہم پیش کر رہے ہیں۔ ابھی خطبہ جہاں تک پہنچے گا وہاں تک جو بات آیتیں آئیں گی، ورنہ پورے خطبے میں کئی آیتیں ہیں جن سے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے استفادہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ثانیہ زہرا کہتی ہیں آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے۔ یہ الگ الگ قسم کے ایک نشے ہوتے ہیں، یہ ایک نشہ تھا یزید کا، اور اس نشے میں وہ مست تھا، اور جب نشے میں انسان مست ہوتا ہے، یہ دیکھیں بعض اوقات ہوتا نہیں، لوگوں کے بہت سارے راز ہوتے ہیں، نارمل حالات میں وہ نہیں اپنے راز کھولتے ہیں، نہیں بکتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ نشے کی حالت میں ہو، شراب پی لیں تو پھر بڑبڑا دیتے ہیں، سب کچھ بک دیتے ہیں۔ یزید بھی آج بہت زیادہ نشے میں تھا اس دن جس دن یہ اہل حرم کا، یہی وجہ ہے کہ اس دن جو اب تک وہ راز چھپائے ہوئے تھا لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور خلیفۃ المسلمین اور فلاں 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 جو بھی چیزیں وہ کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا اس کفر کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن وہ جو اشعار پڑھے کفر آمیز، وہ اس لیے کہ وہ آج اس جیت کے نشے میں اتنا مست تھا کہ نانے کتنے اول فول بک گیا، ان میں سے ایک وہ نشے میں وہ بکتا ہوا چلا گیا۔ بی بی نے کہا، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے عذاب، اپنے غالب ہونے پہ اترا رہا ہے، یہ تاثیر جس کے لوگوں کے سامنے محسوس ہو رہی تھی، اس پہ ثانیہ زہرا نے سوال اٹھایا، اور پھر اس کے بعد کیا زمامداری، جو حکومت کا مسئلہ تھا، ہم نے کہا تھا کہ آج پہنچیں گے، یہ وہ پوائنٹ ہے، اور یہ زمامداری یعنی یہ خلافت، یعنی یہ حکومت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک ان جیسے بنی امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کی عزت صرف اس بنیاد پہ ہے کہ وہ مثلاً خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے پاس ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو مثلاً اسلام کا اہم ترین عہدہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ عہدہ ان کا اپنا نہیں ہے۔ اسلام تو اس حد تک غضب کی باتوں کی تاکید کرتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مسلح غصب کر لے تو اس کی نماز میں پرابلم ہے۔ کسی کا گھر نہیں غصب کر سکتے، گھر غصب کر لیں تو وہاں پہ رہنا، نماز پڑھنا، سارا کام حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا نے بتایا کہ یہ چیز واقعی لائق افتخار ہوتی اگر تیرا حق ہوتی، یہ تیرا حق نہیں، یہ میرا حق ہے، تو اس پہ فخر کر رہا ہے کہ تو حاکم ہے، یہ حکومت تیرا حق ہے ہی نہیں، تو غاصب ہے اس کا، یہ ہمارا مسلمہ ہمارا حق ہے، مسلم ہے، یہ بات کلیئر ہے، واضح ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، تو اس حق کو غصب کر کے بیٹھا ہے، غاصب ہے اس حق کا۔ یعنی یہ ایک ایک جملہ نہیں ہے، ہر جملہ ایک بجلی بن کے گر رہا ہے یزید کے اوپر، یزید کی ان بنیادی چیزوں کو، بنیادی باتوں کو ہلائے دے رہا ہے، تخت یزید کا ہل رہا ہے۔ یوں ہی نہیں کوفے کے شام کے حالات تبدیل ہو گئے تھے، یوں ہی نہیں یزید پریشان ہو گیا تھا، ایک ایک جملے میں پورے مسائل کو ثانیہ زہرا نے حل کر دیا۔
یہ ہمارا مسلمہ حق ہے کہ جس کو تو غصب کر کے اتنا خوشی اور سرور کے جشن منانے میں مشغول ہے. کس چیز پہ تو خوش ہے؟ تو تیری ہے ہی نہیں. کس کامیابی پہ خوش ہے کہ جو تیری کامیابی ہی نہیں ہے، شکست ہے؟ کس چیز کو عزت سمجھ رہا ہے جو تو واقعی عزت نہیں ہے، ضلالت ہے؟ اور اس کی بہترین مثال ہے کہ جن لوگوں کو یزید نے اس لیے جمع کیا تھا کہ ان کے سامنے اپنی عزت نمائی کر سکے، انہی کے سامنے ثانیہ زہرا نے اس کو ذلیل کر دیا. یہ جو لوگ بیٹھے تھے یزید کے سامنے، یہ شام کی کریم تھے. یعنی اگر ان تک بات پہنچ رہی ہے تو شام کے گوشے کنار تک بات پہنچے گی. مسئلہ بات کا پہنچنا نہیں، مسئلہ یزید کے منہ پہ ساری باتیں ہونا. یعنی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ثانیہ زہرا نے یزید کے سامنے ساری باتیں کی اور یزید کی حیثیت نہیں تھی کسی کا جواب دیتا، خاموشی سے سنتا رہا کیونکہ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں. یہ باتیں حقیقت تھیں، مضبوط دلائل تھے اس میں. لہذا جس مجمع کے ذریعے سے جن چیزوں کو وسیلہ بنایا تھا یزید نے کہ اس کے ذریعے سے وہ عزت کو حاصل کرتا اور نعوذ باللہ اہل بیت کی بے احترامی کرتا، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش، اور کی بھی حتی الامکان تو کیا نا. اس کا بھی خطیب آیا تھا اور سب کچھ ہوا تھا. ساری باتیں اسی مجمع کے سامنے، اسی دربار میں، اسی دن، اسی جگہ پہ، ولو یہ کہ اسیری کے عالم میں تھیں، اتنے سارے مصائب و آلام سے گزرتی ہوئی آئی تھیں، لیکن وہیں پہ یزید کو اس کی حقیقت کھول دی. ذلیل کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ کوئی غلط چیز نہیں، جو حقائق تھے کھول دیے کہ یہ حقیقت ہے. اب لوگ فیصلہ کریں کہ ان حقیقتوں کی بنیاد پہ یزید کے پاس عزت ہے کہ ذلت ہے، اور اپنی حقیقت بتا دی کہ ہم یہ. لوگ فیصلہ کریں کہ ان حقیقتوں کے ساتھ آیا ہم صاحب عزت ہیں کہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ رسن کے پہنا دینے سے کسی کو عزت و ذلت نہیں ملتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اسیر بنا لینے سے کسی کو عزت و ذلت نہیں ملتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ قتل کر دیے جانے سے کسی کو عزت و ذلت نہیں ملتی ہے. اگر انسان الہی ہو جائے، اللہ کے راستے میں قتل ہو کے بھی صاحب عزت ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں اسیر ہو کے بھی صاحب عزت ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں رسن پہن کے بھی صاحب عزت ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں مصائب و آلام کو برداشت کر کے بھی صاحب عزت ہوتا ہے. اور اگر انسان اللہ کے راستے سے ہٹ جائے تو اقتدار ہوگا لیکن ذلیل ہوگا، افراد ہوں گے لیکن ذلیل ہوگا، طاقت ہوگی لیکن ذلیل ہوگا، سب کچھ دنیا کا ہوگا لیکن ذلیل ہوگا. سمجھ میں آئی وہ آیت شریفہ کہ ساری کی ساری عزت صرف اللہ کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے. وہاں پہ یہ اہم نہیں ہے کہ پھر اللہ کے وہ بندے کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور پھر یعنی وہ ساری گفتگو ہے کہ جس کو موجودہ حکمران محسوس کریں کہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ابھی وقت ختم پہ ہے، لیکن انشاءاللہ خود حکومت کے بارے میں بھی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اوقات، اس کی حیثیت کتنی ہے. پھر اس کا ثانیہ زہرا کہتی ہیں کہ اپنی غلط سوچ پہ مغرور نہ ہو، گھمنڈ مت کرو اپنی اس سوچ پہ، اور ہوش کی سانس لے. کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا؟ پھر ایک آیت شریفہ کا استعمال کیا ہے اور اس آیت شریفہ کو پیش کیا ثانیہ زہرا نے. تو یہ اپنی غلط سوچ پہ گھمنڈ مت کر. ٹوٹ گیا سارا گھمنڈ اس کا. اور ہوش کی سانس لے. بے ہوش ہے تو، نشے میں ہے تو، ہوش کی سانس لے. ہوش میں آؤ یزید. کیا تو نے اللہ کے یہ فرمان نہیں، یہ فرمان بھلا دیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت شریفہ قرآن مجید کی آیت ہے نا. شام والوں کے سامنے قرآن کو بہت زیادہ پیش کیا گیا تھا. حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. منکر ہے نا حق کا یزید. اس انکار کے بعد جو اس کو یہ مہلت ملی ہے، یہ مہلت کیا اس کے لیے بہتر ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے. ہم آیت شریفہ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل اسی جگہ سے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، یہی ان کے لیے سب کچھ ہے. نہیں، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جائے گا. یعنی جو لوگ برے ہیں
اگر ان کے حالات بظاہر ٹھیک ہیں تو یہ ان کے لیے مہلت نہیں ہے، یہ دن بدن وہ اپنے گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ بربادی، یہ گناہوں کا دلدل ان کو ایک دن بہت شدید عذاب تک پہنچا دے گا۔ خوب یہاں پہ بس ایک جملہ عرض کریں اور یہی ربط مصائب ہوگا۔ ثانیہ زہرا اس حالت میں گفتگو کر رہی تھیں اور اس جگہ پہ تھیں کہ جو ثانیہ زہرا کی شایان شان نہیں تھی، اور یہ ثانیہ زہرا کے لیے چھوٹی مصیبت نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے ثانیہ زہرا کے لیے، بہت بڑی ثانیہ زہرا کا دربار میں آنا ہی بہت بڑی مصیبت ہے، ثانیہ زہرا کا بازار میں آنا ہی بہت بڑی مصیبت ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ انسان کے رونے کے لیے کافی ہے کہ زینب بازار میں، زینب دربار میں۔ پھر یہاں پہ حبیب بن مظاہر کا وہ عمل یاد آتا ہے کہ جس وقت ثانیہ زہرا نے جناب حبیب کو سلام کہلایا تو حبیب نے منہ پہ تماچے مارے تھے، اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیا تھا، تڑپنے لگے تھے کہ کیا یہ وقت آ گیا کہ اب ثانیہ زہرا ہم غلاموں کو سلام کہلائیں؟ اے حبیب آئیے دیکھیے بھرے دربار میں یہ حالات پیدا ہو گئے کہ ایک بدکار شرابی کے سامنے ثانیہ زہرا کو آ کے گفتگو کرنی پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ پہلو بہت اہم ہے کہ ثانیہ زہرا نے جن باتوں کو پیش کیا، جو دلیلیں دیں، ان دلیلوں کے ذریعے سے یزید لاجواب ہو گیا، یزید چپ ہو گیا، حق سامنے واضح ہو گیا، لیکن صرف دربار میں آ جانا ثانیہ زہرا کے لیے چھوٹی مصیبت نہیں تھی، صرف نامحرموں کے سامنے آ جانا ثانیہ زہرا کے لیے چھوٹی مصیبت نہیں تھی، یزید سے گفتگو کرنا ثانیہ زہرا کے لیے چھوٹی مصیبت نہیں تھی۔ ارے حبیب بن مظاہر جیسا فقیہ کہ جس کو امام حسین خط لکھ کے بلائیں کہ حبیب تم ہمارے دوست ہو، یہ اتنی عظیم شخصیت صرف ان کو سلام کہہ دیں تو منہ پہ تماچے ماریں کہ ثانیہ زہرا نے ہم کو سلام کہا ہے۔ جس ثانیہ زہرا نے ایک واسطے سے سلام کہلایا اور یہ چیز حبیب کو اچھی نہ لگی کہ اب ثانیہ زہرا پہ یہ وقت آ گیا، کہاں حبیب کا مرتبہ، کہاں یہ یزید پلید، ثانیہ زہرا بھرے دربار میں یزید سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اے حبیب اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو آپ پہ کیا گزرتی، کتنا منہ پہ تماچے مارتے، کتنا آپ اپنے آپ کو زمین پہ گراتے اور آپ خاک کو اڑاتے۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، اس بات کا احساس ضروری ہے کہ جب حبیب ثانیہ زہرا کے اس مقام کو محسوس کر رہے ہیں تو امام سجاد کو ثانیہ زہرا کی عظمتوں کا کتنا احساس ہوگا۔ ثانیہ زہرا آپ کی آنکھوں کے سامنے، امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے ثانیہ زہرا یزید سے گفتگو کر رہی ہیں، بھرے دربار میں خطبہ کہہ رہی ہیں۔ کس طریقے سے امام سجاد نے برداشت کیا، شاید اسی لیے مصیبت کے وقت پہ شام یاد آتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضاہ و تسلیم علیہ۔